عالم دین نے بہت بڑی تجارت شروع کی ہے اور کامیاب تجارت ہے. مینگو اس کے بعد کیلا, یہ دو آپ کے بڑے آئٹم ہمارے جو ہے نا بہت زیادہ فیمس بھی ہیں اور یہ ہم کرتے بھی ہیں. ہماری جو فقہ ہے اس میں 80% معاملات کاروبار سے متعلق اور 20% جو وہ ہے مسائل ہیں وہ عبادات سے متعلق ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مختلف تاجروں کے ساتھ مختلف کامیاب شخصیات کے ساتھ ولاگ کرتے رہتے ہیں, پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں. آج کا ولاگ بہت اسپیشل ہے. ہم آئے ہیں منڈی میں, فروٹ منڈی میں, کراچی فروٹ منڈی میں. یہاں ایک عالم دین ہے. عالم دین نے بہت بڑی تجارت شروع کی ہے اور کامیاب تجارت ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے عالم دین ہو کر, عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو دین پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے اور تجارت کی طرف نہیں آتے. وہ تجارت کی طرف کیسے آئے اور اس کو کامیاب کیسے بنایا, اس پر ہم ولاگ کریں گے, اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے. ہم پہنچ گئے ہیں سبزی منڈی کی طرف. یہ دیکھیں گیٹ, کیمرہ مین اگر دکھا سکیں, سبزی منڈی فروٹ, کراچی کی جو فروٹ سبزی منڈی ہے وہاں پہنچ چکے ہیں. اور اب مولانا عدنان صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. ان کی آڑت دکھائیں گے, حاجی اورنگزیب کے نام سے ان کی آڑت ہے. تو ملتے ہیں پھر ان کے ساتھ. ماشاءاللہ یہ چوسا ہے جی, ماشاءاللہ. یہ ایچ ایم سے کیا مراد ہے؟ ایچ ایم ہمارا برانڈ ہے جی. اچھا اچھا جی, چونکہ ہم تقریباً جو ہے نا 5 بھائی ہیں, جن میں سے ہم 4 بھائی الحمدللہ حافظ ہیں. اور ہمارا تقریباً خانوادہ حافظ اور عالموں سے ہی ہے. ایچ سے مراد حافظ ہے, جی, ایم سے مراد محمد. ہاں, حافظ محمد. جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہماری کمپنی کا جو نام ہے وہ ہے, ہماری جو کمپنی کا لوگو ہے وہ ہے اینڈ بی, اورنگزیب اینڈ برادرز. حاجی اورنگزیب اینڈ برادرز. ابھی جن سے آپ نے ملاقات کی ہمارے والد صاحب ہیں, اور ان کی محنت ہے, ان کی ہم پر شفقتیں ہیں. یہ کاروبار آپ کا فیملی بزنس ہے؟ فیملی بزنس ہے جی. یا آپ نے شروع کیا ہے؟ نہیں, فیملی بزنس ہے. کب سے, کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ تقریباً ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. اچھا. اس وقت کی بات ہے جب یہ پرانی سبزی منڈی ہوا کرتی تھی, جہاں پر اس وقت جو ہے نا عسکری پارک بن چکا ہے, گلشن والی سائڈ پر, فیضان مدینہ کے پاس. تو اس وقت وہاں سے ہم نے کام شروع کیا تھا جب وہ بالکل شروعات تھی وہاں کی. پنکھا بند کر جی جی, اس وقت کی شروعات تھی. تو ایسے تو آج الحمدللہ جو ہے نا ہم یہ سمجھو یہاں جہاں بیٹھے ہوئے آپ, یہ نیو فروٹ منڈی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ صرف آم کا کاروبار کرتے ہیں یا تمام فروٹ کا کرتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام فروٹ ایکسپورٹ ہو اور تمام فروٹ امپورٹ بھی ہو. ہمارا آم کے بعد جو ہے نا پھر کیلے کا بہت بڑا کام ہے. کیلے کا, ٹھیک ہے. کیلے کا ہمارا بہت بڑا کام ہے, وہ سال کے 12 مہینے کا ہے. کیونکہ آم ہوتا ہے تقریباً 4 مہینے, 4 مہینے کا آم ہوتا ہے. 4 مہینے کا آم ہوتا ہے. پھر 4 مہینے کے آم کے بعد جو ہے نا ہم لوگ پھر کیلے کے اندر آ جاتے ہیں. پھر کیلے کا ہمارا جو ہے نا اگلے آم کے سیزن تک جو ہے نا ہم کیلے کو
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ویجیٹیبل کا ہم لوگ کیلا ابھی ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ جی کیلا بھی ایکسپورٹ کرتے کیلا کہاں کا اچھا ہوتا ہے؟ سندھ کا، پنجاب کا، ہیں. سندھ بلوچستان؟ کا سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، خیرپور سے ہم لوگ جو ہے نا بہت بڑا سنا سندھ کا کیلا بالکل چھوٹا ہوتا ہے. نہیں سندھ پہلے ہم لوگ جب کیلے کا ہمارے جو ہے نا 4 سال کا ایکسپیرینس ہے، 4 سال ہو گئے کہ ہم لوگوں نے کام شروع کیا ہوا کیلے کا. پہلے ہم سمجھتے کہ صرف کیلا ہی ہے، بنانا صرف بنانا ہے، لیکن وہ بنانا نہیں ہے، بنانا کے اندر بھی کئی قسمیں تھیں. اچھا جی اس کے اندر جو ہے نا ڈھاکا ہے، بمبئی ہے، ویلیم ہے، عجیب عجیب نام ہے، G9 ہے. تو جب ہم نے یہ کام بزنس شروع کیا تھا تو اس وقت جو پتہ لگا جو ہے نا صرف کیلا نہیں ہے، کیلا کے اندر بڑی چیزیں ہیں. یعنی مینگو اس کے بعد کیلا، یہ دو آپ کے بڑے آئٹم ہمارے جو ہے نا بہت زیادہ فیمس بھی ہیں اور یہ ہم کرتے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم سبزی کا بہت زیادہ جو ہے نا ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ مینگو جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہمارا HM کا برانڈ جو ہے نا اس وقت چل رہا ہے، اسی طریقے سے سبزی اور کیلا تو ایران کے اندر سب سے زیادہ چلتا ہے ہمارا، اور سبزی الحمدللہ پوری. اچھا مختصر یہ بتا دیں کہ میرا چونکہ مختلف ممالک میں سفر رہتا ہے، ابھی ہماری ادیباج نے ٹوپی لانچ کی ہے، یہ میری نا غازی کوفی کے نام سے. جب ہم نے اس کو لگایا اسٹیٹس پر اور پوسٹ وغیرہ لئی تو بہت سے ممالک سے فون آنے لگے کہ ہمیں اٹلی میں یہ ٹوپی کیسے مل سکتی ہے، سعودیہ میں کیسے مل سکتی ہے. آپ کا یہ جو عام ہے، جو آپ نے اچھی ایک کوالٹی دکھائی ہے، معیار کی ہے، تو اگر کوئی بیرون ممالک سے منگوانا چاہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے جی، یہ اس طریقے سے وہ ہم سے رابطہ کریں گے، ہمارے اپنے تمام اس کی ڈاکومنٹ. رابطہ کس سے کریں گے؟ رابطہ نمبر تو کہیں لکھا ہوا نہیں. رابطہ نمبر میں 031122555830 یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے. آپ انشاءاللہ رابطہ کریں، کسی بھی کنٹری کے اندر ہوگا بآسانی سے انشاءاللہ پہنچ جائے گا اس سے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، حافظ ہیں. عالم اور حافظ عموماً امام مسجد بنتے ہیں یا مدرسوں میں پڑھاتے ہیں یا اسکول میں پڑھاتے ہیں جا کے، تو آپ اس طرف کیسے آ گئے؟ اصل میں غازی صاحب دیکھیں نا، یہ ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ بس ایک عالم کو ایک امام مسجدی بننا ہے یا مدرس بننا ہے، مدرس بننا ہے. ٹھیک ہے، ہم عالموں کی سوچ صرف یہاں تک محدود ہو جاتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے طالب علمی کا دور جب گزار رہے ہوتے ہیں تو بڑے ہم سے بھی زیادہ قابل لڑکے لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ سوچتے ہیں، جب ان کا دور حدیث کا آخری سال ہوتا ہے کہ فلاں مدرسے کے اندر مجھے نحو کی جو ہے نا کتاب مل جائے، وہ ارشاد الصرف اور نحو میں پڑھوں، تو یہ اس کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھری پڑی ہے اس چیز کو پڑھانے کے لیے. آپ آئیں کاروباری لائن کی طرف، آپ کے بڑے کیا کر رہے ہیں، حرام حلال کے اندر تمیز و فرق رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک عالم کو کاروبار کے اندر جو آنا چاہیے. اچھا آخری سوال اس میں یہ ہے کہ بہت سارے عالم، حافظ، دیندار طبقہ جب تجارت کی طرف آتا ہے نا، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. فراڈ بھی ہوتے ہیں اور دنیا والے باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے 13 سال 14 سال گزارے ایک مدرسے کے اندر، حافظ بنا، عالم بنا اور آگے اس فیلڈ کے اندر. ارے بھائی فراڈ کیوں ہوتا ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے؟ فراڈ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے نا عقل دی ہے اور عقل سلیم دی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقل سلیم سے سوچے اور سمجھے کہ بھائی میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے اندر جو ہے نا میرے کو اس کام کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرے. ہمارے ایک استاذ ہیں مفتی محمد زبیر صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل ممبر بھی ہے. جی جی. سورہ حدیث شریف کے اندر جو ہے نا انہوں نے ایک بہت بڑی ایک اچھی بات کہی اور اب تک جو ہے نا میں اسی کو ہی فالو کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی کرنا ہے کاروبار، تو کسی کے ساتھ جو ہے نا شراکت کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نصیب سے جو نا آپ کو بھی مل جائے. تو سب سے بڑی بات یہ بھی، اگر آپ کے بڑے کوئی کام نہیں کرتے، وہ بزنس آج کے دور میں شراکت تو چلتی نہیں ہے. شراکت کی جب کاروبار ہو گیا، دوسرے نے پہلے کو سائیڈ لائن کیا اور بزنس پر قبضہ کر لیا. کی ہزاروں مثالیں ہیں اس طرح. وہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرنا ہے تو خود اکیلے کرے. باہر ممالک میں فیملی بزنس چلتا ہے، پاکستان میں تو فیملی بزنس نہیں چلتا. دوسری تیسری پیڑھی میں آ کے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسا تو زندہ مثالیں ہیں، بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو ہر چیز دوسرے پر نہیں چھوڑ دینی چاہیے. جس طریقے سے کوئی بھی اگر شراکت داری ہے، پارٹنر ہے، اس کا سارا کچھ اصل میں
हम मदरसे वाले, माजरत के साथ में खुद एक मदरसे से ताल्लुक है मेरा, हम मदरसे वाले क्या करते हैं कि बस उन्हें जो है ना सोना बिस्तरा और ये चीजें बहुत देकर खुद कहते कमा कर दूसरा सब कमा के दे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। खुद शरीक हो हर मामले में, शरीक हो हर मामले के अंदर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बेवशरा के अंदर खुद बैठे, मीटिंग्स खुद अटेंड करे, तो उसके अंदर जो है ना। अच्छा, बहुत सारे उलमा, फुज़ला, हाफिज, दीनदार तबका उनके पास पैसे होते हैं, वह कारोबार करना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो कारोबार में किस तरह आए, किन चीज़ों का ख्याल रखें? यार सबसे पहली बात तो ये है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, इंसान की नीयतें जो है ना वही बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि सबसे ज्यादा जिस चीज के अंदर, जिस कारोबार के अंदर लगाव हो बंदे का कि यार मैं इस काम के अंदर मैं जाऊंगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मुझे जो है कामयाबी मिलेगी। अभी जैसे आपने अल्दिबाज की बात की, तो अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त हैं मुफ्ती कासिम साहब, बल्दिया टाउन के अंदर पढ़ा रहे हैं, मुफ्ती हैं, अच्छा खासे दारुल इफ्ता भी संभाल रहे हैं सब। उन्होंने अभी अल्दिबाज के नाम से एक अल्दिबाज से उन्होंने काम कारोबार अपना शुरू किया, अल आयत के नाम से उन्होंने अपना एक ब्रांड शुरू किया। बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा रहे हैं। हालांकि उनको न किसी बात का एक्सपीरियंस था, मेरे सामने की बात है, 60-70 हज़ार रुपए से उन्होंने काम शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल 18-19 महीने हुए, आज उनकी वहाँ अपनी एक शॉप है, दुकान है, उनका भाई वो संभाल रहा है और ऑर्डर आ रहे हैं और इस तरीके से काम चल रहे हैं। लाखों रुपए का उन्होंने जो है ना अपने पास उन्होंने सेटअप बना दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप नीयत आपकी मुखलिस हो, जिस कारोबार के अंदर आपको ये हो कि भाई मैंने ये कारोबार जो है ना मेरे दिमाग को, दिल को लगता है बड़ों से मशवरे से, तो आप उसके अंदर, क्योंकि कारोबार एक रिस्की है, रिस्की है। आप जब तक किसी चीज के अंदर रिस्क नहीं लोगे ना तो उस चीज के अंदर आप कभी भी नहीं बढ़ सकते। एक एतमाद और एक रिस्क, ये दो चीजें बहुत अहम बात की, एक एतमाद और दूसरा रिस्क लेना। लोग डरते हैं नाकाम हो गए तो क्या हो गया, नाकामियों के कोख से ही कामयाबियाँ जन्म लेती हैं। तो मौलाना अदनान साहब से हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू की और इंशाल्लाह इनकी फैक्ट्री का विज़िट भी करेंगे, तो आप भी मौलाना अदनान साहब से रहनुमाई ले सकते हैं। मौलाना अदनान साहब रहनुमाई करेंगे ना? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज पूरा दिन हमने कराची फ्रूट मंडी में गुजारा। यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें देखी, मुख्तलिफ लोगों से मिले। कराची मंडी में आना हुआ, हमारे दोस्त मौलाना अदनान साहब ने हमें दावत दी थी। इनकी फैमिली बिजनेस है यहाँ पर, हाजी औरंगज़ेब एंड ब्रादर के नाम से, ये इनके वालिद का नाम है, फिर भाई सारे इसी में लगे हुए हैं। और इसी तरह इन्होंने अपना एक और ब्रांड शुरू किया है HM ब्रांड के नाम से। इसके मैंगो जो है वो आजकल मैंगो के दिन चल रहे हैं और योम आज़ादी के दिन चल रहे हैं, तो इन्होंने योम आज़ादी का ये डब्बा डिज़ाइन करवाया है और ख़ूबसूरत चौसा आम जो है ये ख़ुद बागात ख़रीदते हैं और इस तरह पैकिंग करते हैं और पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो हम इनकी दावत पर यहाँ पर आए थे और इनका पूरा विज़िट किया, कारोबार देखा, इनकी जो चीज़ें थी वो ली, इनकी फैक्ट्री का विज़िट भी इंशाल्लाह करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो दौर चल रहा है इसमें हलाल हराम जायज़ नाजायज़ की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है।
اگر آپ کو کسی مارکیٹ میں کسی بازار میں کوئی اللہ والا مل جائے، نیک مل جائے، عالم مل جائے، حافظ مل جائے اور وہ شریعت کے مطابق کاروبار کر رہا ہو تو اس کو بڑی نعمت سمجھیں۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے بڑے گفٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دامے درمے قدمے سخنے ہر قسم کا تعاون کریں۔ اور آخری بات یہ ہے جو مولانا عدنان صاحب نے اپنے ویلاگ میں کہی کہ علماء کو، طلباء کو، نیک لوگوں کو مارکیٹ میں آنا چاہیے، اور اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک اعتماد، دوسرا رزق لینا۔ اگر آپ رزق نہیں لیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ تو جب علماء کرام مارکیٹ میں آئیں گے، دیندار طبقہ آئے گا، تو بس ساری کی ساری جو مارکیٹ ہے یہ سوق المدینہ، مدینہ بازار کی طرح بن جائے گی، جہاں پر سارا کاروبار سنت کے مطابق ہوتا تھا۔